अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, टीवी रिपोर्ट के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की खुशी में पीपल्स पार्टी का नवंबर में सिंध भर में जश्न मनाने का ऐलान। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो ने कहा है कि हर ज़िले में पार्टी ओहदेदारान और अरकान असम्बली जश्न मनाएंगे। ठीक है, जश्न मनाना मनाएं। वो तो बहुत पहले कह दिया था हबीब जालिब ने कि हर बिलावल है कौम का मकरूज, हर बिलावल है कौम का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। ये मेरा नहीं, हबीब जालिब साहब का शेर है और उनकी वफ़ात को भी कई साल हो चुके हैं। यानी जिन चीज़ों के लिए आज ये मुल्क रो रहा है, कलप रहा है अवाम, हर बिलावल है कौम का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। ये दो मिसरों में पाकिस्तान की सारी तारीख और पाकिस्तानी अवाम का मुकद्दर। तो 50 साल हो गए, रोटी कपड़ा मकान, सिंध में लोग साफ़ सुथरे घरों में रहते हैं, खुदा की पनाह, उजले कपड़े पहनते हैं। कभी देख लो, रोटी की जगह वो पिज़्ज़ा वगैरह सुना है, खाना शुरू कर दिया उन्होंने। बेसिकली बॉटम लाइन क्या है इस कौम की? जैसे जाली लोग वैसे जाली जश्न। तो जश्न का क्या है? वो तो हम 14 अगस्त को भी मनाते हैं आज़ादी का। जश्न पूरा मुल्क मनाता है, आधा गायब है। ये कैसी कमाल की बात है वैसे। तो जश्न मनाने में क्या लगता है, मनाते रहो। जश्न मर्ग भी होता है एक, इसलिए कोई बात नहीं। अच्छा है निसार कोड़ो ने जो किया, ठीक किया है। जी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। भारत से आने वाले धुएं से लाहौर में आलूदगी बढ़ गई है, जिससे स्मॉग में बहुत इजाफा हुआ है। आलूदगी के एतबार से लाहौर मंगल के बाद दुनिया में पहले नंबर पर है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पंजाब भर में रवां साल धुआं छोड़ने वाली 26,000 गाड़ियों को 28 करोड़ 68 लाख रुपए के जुर्माने किए। मंगल के ही रोज़ एक कौमी रोजनामे में तस्वीर छपी जिसमें लिखा है कि निकलसन रोड पर पुलिस गाड़ी धुआं छोड़ती जा रही है। शहर के कुछ इलाके लॉकडाउन है, खसूसी बच्चों को स्कूल जाने से भी रोक दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम की भी एडवाइस, हेल्थ एक्सपर्ट्स की आउटडोर में एक्सरसाइज की मुमानियत। जबकि दूसरी तरफ टीवी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब स्टेडियम लाहौर में इंट्रा स्कूल एंड कॉलेजेस गेम्स का इफ्तिताह करते हुए सूबाई वज़ीर राना सिकंदर हयात ने कहा कि स्मॉग की सूरत हाल तो है, बच्चों की नशोनुमा के लिए खेलों की सरगर्मियाँ भी ज़रूरी हैं। हसन साहब, ये सब क्या है? एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ बच्चों की नशोनुमा। ये सब एब्सोल्युटली झूठ, फ्रॉड। कितने लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, मुझे ये बताओ। और जो उन स्कूलों में जा रहे हैं जहां जहालत सिखाई जाती, उनको भी शामिल करो। धोखा मंडी है टोटल। और रह गया ये स्मोक, क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, आधे सफ़े के इश्तिहारात देख के खुश हो रहा हूँ कि भी इस दफ़ा स्मॉग वगैरह का सिलसिला नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये जो निकलसन रोड पे पुलिस वैन का आपने जिक्र किया है, ये तस्वीर मैंने भी देखी अखबारों में। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस का, भयानक तजादात का, झूठ का, फरेब का, मकर का माशरा है सारे का सारा। तो ज़रूरत नहीं है। अच्छी नीयत से पूरी दुनिया में हर शोबे में, हर फील्ड में मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं। अगर दयानतदारी से उन्हीं को नकल कर लिया जाए, उन्हीं को कॉपी कर लिया जाए, तो शायद मामलात बेहतर हों। लेकिन नहीं। कौन सा मामला? मेरा तो फेवरेट सवाल है मरियम, आपसे हमेशा करता हूँ मैं, मुझे पाकिस्तान में एक चीज़ बता दो, एक जो सीधे रास्ते पे जा रही हो, राइट डायरेक्शन हो। कुछ भी नहीं। इस भूगोल कुछ ना फोल वाला मुहावरा नहीं है। जिधर उठा के देखो, गंदगी, गलाजत, झूठ, मुनाफकत, ड्रामेबाजी, रियाकारी। इसके अलावा मतलब पुलिस की वैन थोक के हिसाब से धुआं उगल रही है। स्मोकर रोना भी रो रहे हैं, इफ्तिताह भी हो रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आगे चलें, वेरी अनफॉर्चुनेट, छोड़ दें। आगे चलते हैं हसन साहब।
نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری نے ٹی وی شو میں کہا کہ پی ٹی آئی والے تمام اہداف میں ناکام ہو چکے بہت مایوس ہیں، نہ انقلاب لا سکے نہ کوئی بڑی تحریک چلا سکے، اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہے، بہن کچھ کہتی ہے، بھابھی کچھ کہتی ہیں، لاہور گروپ کچھ کہتا ہے، کے پی گروپ کچھ کہتا ہے، اب تو بات آ گئی ہے ٹرمپ تک، وہ آئے وہ ہمیں چھڑائے گا. کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ طلال وہی ہے نا جو تنظیم سازی کرتے کرتے سینیٹر ہوا ہے؟ جی وہی ہے نا تنظیم ساز. اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ طلال اصلی بات کرنا بھول گیا ہے. یہ بہن کیا کہتی ہے، بھابھی کیا کہتی ہے، لاہور گروپ کیا کہتا ہے، کے پی کے گروپ کیا کہتا ہے، دیر آف نو کانسیکوینس. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں یہ بتانا بھول گیا. عوام کیا کہتے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں گے. ہمارے ہاں تو ایک ٹریڈیشن ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، آپ بھی واقف ہو، ویورز بھی جانتے ہیں. پیپلز پارٹی نام ہے بھٹوس کا، ادھر نون لیگ، یہ نواز نام ہی نون. اچھا پی ٹی آئی نام ہے ایک بندے کا. یہ روایت کو اچھی نہیں ہے، یہ ہیلدی نہیں ہے، یہ میچور نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہی ریالٹی ہے. میں کیا کروں، ایک بندہ. کون کیا کہہ رہا ہے اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. ایک بندہ. اچھا اب یہ مسٹر تنظیم ساز کو یہ نہیں پتا کہ سیاسی جماعت اس وقت ذلیل، رسوا اور ناکام ہوتی ہے جب اسے عوام دھتکار دے. یہ تو بہن کچھ کہتی ہے تو بھابھی کچھ کہتی ہے تو آنٹی کچھ کہتی ہے تو پھوپھی کچھ کہتی ہے، یہ نہیں. دے آر آف نو کانسیکوینس ایٹ آل. عوام کیا کہتے ہیں. اور سیاسی جماعت اس وقت ناکام تصور ہوتی ہے جب عوام اسے دھتکار دیں. اور پاکستان میں کون نہیں جانتا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جو دھتکاری جا چکی ہے اور اس کا ووٹ بینک مکمل طور پہ بینک ہی بیٹھ چکا ہے. بینک دیوالیہ ہو چکا ہے. ووٹ بینک دیوالیہ کس کا ہوا ہے؟ بات مکمل کرنی چاہیے نا تنظیم سازی کے ایکسپرٹ کو. جی بالکل ٹھیک. حسن صاحب، دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک نہیں، صرف اختلاف رائے ہے. درست ہے یہ بات. فارورڈ بیکورڈ کیا ان میں سے کسی کی کوئی حیثیت ہے تو آپ مجھے بتا دو. جب بھٹو تھا تو بھٹو کے علاوہ کسی کی کوئی اہمیت تھی؟ آپ مجھے بتا دو. ریپلیس کس نے کیا؟ سارے بابے سی، سارے. بے نظیر اٹ واز ویری ینگ، باپ کو پھانسی ہوئی، ان کے پاس چلا گیا. تو یہ فارورڈ بلاک کیا ہونا ہے؟ بے تکی بات ہے. یہ جو بیرسٹر گوہر نے کہا ہے یہ لاجیکل بات ہے. باقی ہے کہ اختلاف رائے تو وہ تو ہمارے درمیان بھی ہوتا ہے، دو چار دوستوں کے درمیان ہو جاتا ہے. ہم ٹیم جب ہم ایوری تھرسڈے وین وی گیٹ ٹوگیدر تو میرا، فاروق صاحب کا، عطر صاحب کا، یہ وہ، آپ ہوں تو آپ کا تو کوئی بحث ہوتی ہے کہ بھی کس پہ بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، یہ وہ سارا تو اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. یہ تو ہیلدی ہے. صحیح. تو یہ تو کوئی ایسی قابل اعتراض نہ بات ہے، نہ قابل توجہ کوئی بات ہے. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی فارورڈ شارورڈ بلاک نہیں ہوتا. جو لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، دھتکارے جاتے ہیں لیڈرشپ کے ہاتھوں، وہ ادھر ادھر چونچے مارتے رہتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی. نون لیگ کے بہت سے لوگ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ پارٹی کا ہی پٹھا بیٹھ گیا ہے. ادروائز ان کی بھی کیا حیثیت ہونی. اختلاف رائے ہیلدی چیز ہے، ٹھیک ہے، نارمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. حسن صاحب، موضوع بدلتے ہیں. سپر پاور امریکہ کے صدارتی امیدواروں کے بیانات اور ایک دوسرے پر الزامات جاری ہیں. ان پر پاک بھارت امیدواروں کا گمان گزرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں پر کیملا ہیرس کو اپنی میڈیکل ہسٹری ووٹرز کے سامنے لانا پڑی، جس پر ٹرمپ پر بھی دباؤ پڑا کہ وہ اپنی میڈیکل ہسٹری سب کے سامنے لائیں. دیکھیں، میں اور طرح کے الفاظ میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں یہ بات آپ کی خدمت میں کہ امریکہ سلو موشن میں اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے.
کیسے جس طرح کی لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے، اب ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے نا جی امریکنز، تو میری تو دونوں کے بارے میں رائے، حالانکہ میں کون ہوتا ہوں رائے دینے والا، میں تو نہ ووٹر ہوں نہ میری کوئی دلچسپی ہم سے، لیکن اب جب بندے جارج واشنگٹن اور ابراہم لنکن جیسے لوگوں کا، کینیڈی جیسے لوگوں کا، ایون بل کلنٹن کل کی بات ہے، براک اوباما، تو یہ تو مجھے سیریس لوگ لگتے ہی نہیں، یہ تو ہماری طرح کے گامے ماجے ٹائپ ان کا سارا سٹائل ہے. تو وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ صرف انسان کو ہی موت نہیں ہے، سویلائزیشنز کو جن پہ عروج ہوتا ہے ان پہ زوال آتا ہے. ممکن ہے کبھی جب اپنے پیک پہ تھے آٹومنز، سلطنت عثمانیہ، تو گورے کہا کرتے تھے 3 کانٹیننٹس پہ حکومت تھی کہ سلمان دا میگنیفیشنٹ کے گھوڑے کی ٹاپ جس زمین پہ جس ملک میں پڑ جائے وہ ملک اس کا ہو جاتا ہے. کدھر گئے؟ نام و نشان ہی مٹ گئے. اب ذل الہی، اکبر اعظم، اکبر دا گریٹ، کدھر گئے مغل چھوڑے؟ اسی طرح سویلائزیشنز بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہیں، وہ چاہے کروڑوں اربوں میں ہوں، عروج و زوال کا کھیل چلتا رہتا ہے. اور جس طرح کی لیڈرشپ امریکہ میں مرج کی ہے، یا دونوں ہی، اچھا خوبصورتی دیکھو کیا ہے، ہمارے ہاں بھی میں ایم این ایز، ایم پی ایز وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، 2 3 4 تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں، خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خاص ذہنیت. تو ہمارے والا لیول تو ان کا بھی نہیں ہے. بہرحال جو بائیڈن نے ٹرمپ کے حامیوں کو کچرا کہہ دیا ہے، جس کے رد عمل کے طور پہ ٹرمپ کچرے کے ٹرک میں جا بیٹھے اور کہا کہ میرے ووٹرز کچرا نہیں ہیں. یہ بالکل ٹپیکل پاکستانیوں جیسی ہے. ایک زمانے میں نواز شریف کا نشان ہوتا تھا سائیکل، آئی جی آئی کا زمانہ تھا، یہ پتہ نہیں میری تو اب یادداشت ہوئی، تو وہ مطلب 3 منزلہ سائیکل پہ چڑھ کے نا بھائی صاحب سائیکل چلایا کرتے تھے. یہ عجیب و غریب قسم کا ایک یہ زوال کی نشانیاں ہیں یہ ساری کی ساری. اچھا، وہ بائیڈن نے ٹرمپ کے حامیوں کو کچرا کہہ دیا. اب میں اس کے بارے میں کیا بات کروں، جس کو بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے، یہ یاد نہیں رہتا کہ بندہ جس کا ذکر کر رہا ہوں زندہ ہے یا مر چکا ہے، وہ کچرا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، وہ زمانے لد گئے جب کچرا کچرا ہوتا تھا. اب آپ تھوڑا سا پروب کرنا نیٹ شیٹ پہ بیٹھ کے، مجھے تو یہ کام نہیں آتا. یو آر ینگ ماشاء اللہ، یو کین ڈو اٹ ویری ایزیلی. آج شام تک آپ کو پتہ لگ جائے گا، مجھے بھی فون کرنا. کچرا بہت قیمتی ہو گیا، یہ یاد رکھنا. اس کی ری سائیکلنگ کے نتیجے میں کچرا بہت کارآمد بنایا جا سکتا ہے، اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ پریکٹس ہے. اگلی بات، ایک سچائی جو عربوں نے صدیوں پہلے جان لی تھی، عوام کالا نام کی اصطلاح ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی. عوام جانور ہوتے ہیں، تو جانور کو آپ کچرا کہنا چاہیں تو کہہ لیں. ادروائز نارملی جو عام آدمی ہوتا ہے وہ تو اپنے پیٹ اور اس کے ارد گرد کے علاوہ ہو تو اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. جو بہت بریلینٹ قومیں ہوتی ہیں، جاپنیز ہیں، سبحان اللہ، لیول ہی اور ہے، کلاس ہی اور ہے. میں کسی اور ملک کے بارے میں آج ہی پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں میں ملک کا نام بھول گیا ہوں، سائیکلنگ کے دوران اگر کوئی سیل فون استعمال کرے گا اس کو صدا ملے گی. ادھر چپڑکن آتی ہے، کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، سیل فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، وہ سائیکل پہ. تو قوموں کی تربیت جس طرح کی ہوگی، امریکنز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میری جو سکس سینس ہے، چھٹی حص، مجھے یہ خاصے عرصے سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ امریکہ پٹڑی سے اتر رہا ہے، سلو موشن میں وہ اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے. دونوں میں سے کوئی آ جائے گا. امریکہ کا کیا مستقبل ہے وہ آنے والے سالوں میں
پتہ چل جائے گا. جی ٹھیک ہے, آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب. دبئی ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے صدر آصف علی زرداری کا پاؤں فریکچر ہو گیا. اس حوالے سے وہ شیڈیول کے مطابق سفر نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا. تو صرف زرداری صاحب کے پاؤں میں فریکچر کی کسر ہی باقی رہ گئی تھی, باقی تو ایوری تھنگ از آلریڈی فریکچرڈ. آپ کی اکانومی یہ ولاگ کہتے رہیں یوں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جب تک خیر عام آدمی تک نہیں پہنچے گا میں تو ان کی کسی بات پہ. وہ مشتاق یوسفی صاحب نے لکھا تھا کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ اور ایک ہوتا ہے سرکاری اعداد و شمار. وہ سفید جھوٹ سے بھی آگے ہوتے ہیں, ان کو جو مرضی کرے. اچھا, اس ملک کی اخلاقیات فریکچرڈ, اقتصادیات فریکچرڈ, سیاسیات فریکچرڈ, انتظامی معاملات فریکچرڈ. ابھی نہیں ہم پولیس وین کا ذکر کر کے ہٹے, اور مامے بڑے ہیں باقی سارے اندھے گاڑیوں شاڑیوں کا وہ چلان ہوگا خود 20 گاڑیوں جتنا دھواں وہ چھوڑ رہی تھی پولیس کی, وہ جو کوئی بھی وین شین تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے چھوڑو, فریکچر ہو گیا پتہ نہیں. لیکن ایک بات ہے, زرداری صاحب بہت سیانے آدمی ہیں, ان کو چاہیے کہ مجھے تفصیل کا نہیں پتہ, اس ایج میں ظاہر ہے ولنریبل ہو جاتا ہے آدمی بہت زیادہ, لیکن جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر, اگر پھسلے گرا کوئی, ادروائز یہ بون اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں. یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. عمر کے جس حصے میں وہ ہیں, یا میں ہوں فار دیٹ میٹر, تو بہت احتیاط کرنی چاہیے, چیک کرانا چاہیے ان کو اپنی ہڈیوں شڈیوں کے بارے میں, وہ بون اسپیشلسٹ وغیرہ وہ پتہ کریں. یہ بات میری سمجھ میں آئی نہیں کہ جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہو گیا, یا تو گرے بندہ پھسلے, سمجھ آتی ہے بات, لیکن بہرحال. ٹھیک ہے صاحب. دوسری طرف اقتصادی رابطہ کمیٹی نے صدر اور وزیر اعظم کے 2 طیاروں کی اوور ہالنگ کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی ہے. میں کیا کروں, 1 ارب 80 کروڑ ان کے لیے اٹس ناٹ ایون پی نٹس. آپ نے تو اس خبر کو اٹھایا ہے نا, ان کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپیہ ریزگاری سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. یاد رکھنا, اس ملک کے عوام اگر روٹی کو ترستے ہیں تو یاد رکھنا ان داتا کوئی اور ہے, وہ نا انصافی نہیں کرتا. یہ ارب خرب یہ سفید پوشوں کے لیے تو غریب آدمی کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا, ایک روز ان کے لیے تو نارمل ہے, روٹین ہے. کبھی ورک آؤٹ کرو, پاکستان کا کوئی ادارہ کرے کہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم کتنے میں کاسٹ کرتا ہے قوم کو, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, یقین نہیں آئے گا. اور جو لوگ اربوں روپیہ تزئین و آرائش تو فلانا تو یہ اور وہ کرتے کیا ہیں, یہ میں وہی کہتا ہوں کہ ٹوٹل باٹم لائن کیا ہے. بھوکے ننگے لوگ, بے روزگار نوجوان, اسکولوں سے باہر دھکے کھاتے ہوئے بچے, بس یہی 3-4 چیزیں ہوتی ہیں ملک میں. لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے, عوام کی عزت نفس ہوتی ہے, بنیادی ضروریات زندگی, وہ آپ بھی جانتے ہو میں بھی جاتا ہوں دہرانے کا. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے, کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. ان کے نام پہ کو پتہ نہیں کیا ریموٹ پہ چلنے والی کو چیزیں پھرتی پھرتی ہوں گی, مجھے نہیں پتا. عوام کے پلے اگر ککھ نہیں ہے تو ان کے بارے میں چلیں. بالکل ٹھیک. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو دکھائی نہیں جا سکتی. چند نوجوان سیلفی لیتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے. نوجوان ٹرین اور اپنے درمیان فاصلے کا صحیح طور پر تعین نہیں کر سکے. کیا کہیں گے اس ٹریجڈی پہ؟ اچھا دیکھو, اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے. ہم لوگ کتنے اب تو عشرے بیت گئے, گاڑیاں واڑیاں عام ہیں, چلانے کا سلیقہ نہیں ہے. پہلی گاڑی جب سڑکوں پہ آئی تھی فورڈ, اس کے دروازے نہیں تھے, اس کا سٹیئرنگ بھی نہیں تھا. آپ کے لیے شاید حیرت, سٹیئرنگ کیسا تھا, ایسے جیسے ڈنڈا نہیں ہے اوپر سٹیئرنگ ہوتا ہے, وہ یوں تھی ٹی, ٹوٹی ہوئی ٹی, ایسے ایسے, سمجھے.
पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल टैंक नहीं था, मतलब फोर्ड की अहलिया डब्बे में वो फ्यूल वगैरह लेके पीछे बैठी थी, ब्रेकें भी नहीं थी, दरवाजे भी नहीं थे। तो जिन कौमों ने जिन चीज़ों को यहाँ से उठा के आसमानों तक पहुँचाया होता है, साथ साथ उनके अंदर वो तरबियत भी होती चली जाती है। गाड़ी के साथ ही तो ट्रैफिक सिग्नल नहीं आया था, वो एक प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक आए। उनके खून में रचा बसा है। जो शोधे और छिछोरे होते हैं वो ईजादात को इसी तरह अब्यूज करते हैं। गाड़ी आ गई, उसका कल्चर, उसका सलीका, उसका तरीका नहीं आया। जब लैंड क्रूजरों पे बैठते हैं तो उनका यही हशर होना है। इस बात को समझो, हर ईजाद के साथ जिस कौम में, जिस माशरे में वो उस ईजाद ने, इन्वेंशन कह लो, डिस्कवरी, जो भी, वो जिस कौम में वो जन्म लेती है और वो ग्रो करती है ईजाद। जैसे कंप्यूटर तो बहुत पहले आ गया, आम आदमी को पता ही नहीं था, पूरे पूरे हॉल कमरे जिहड़ा कंप्यूटर हुंदा सी, उसके साथ कौम की भी ग्रोथ होती है। यानी एक ईजाद आई है, उस ईजाद के साथ जिस कौम में आई है, कौम और वो ईजाद, वो पहलू साथ चलते हैं। इधर चूंकि छिछोरपन है सारे का सारा, वेस्ट में अगर आपको कोई इस तरह का रिस्क लेते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो जाए तो आपको पता लगेगा वो काम कोई बड़ा ढंग का कर रहा था, ये छिछोरपन नहीं कर रहा था। आपको आज तक देखो, ये सेल्फी सुल्फी तो अभी कल की बात है ना, कितने साल हो गए, आपको बिजली का इस्तेमाल नहीं आया, आपको गैस का इस्तेमाल नहीं आया, आपको पानी का इस्तेमाल नहीं आया, तो कोई शर्म आया, कोई तरबियत कोई है ही नहीं, अपना हमने बनाया कुछ नहीं। जैसे लंडे का कपड़ा, लंडे की रूहें, लंडे की सोच, वह बिल्कुल छिछोर है। बिजली का कहत पड़ा हुआ है, लाइटें जल रही हैं, कोई परवाह नहीं है, पानी जाया हो रहा है, कोई परवाह नहीं है, गंदगी है, गलाजत है, मतलब कोई है ही नहीं अंदर। सो जिन कौमों में जिन चीज़ों, जो चीज़ें ईजाद होती हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती हैं। मैंने कहा ना कि पहली गाड़ी में मैंने देखी हुई है, वो फोर्ड रोड है, ये फोर्ड के ही नाम पे उनका म्यूजियम है। वो ईजाद और इंसान इकट्ठे ग्रो करते हैं साथ साथ, है बहन भाइयों की तरह आगे पीछे। यहां तो बट हम सेलफोन आ जाता, फिर उन्हें भी अब्यूज करेंगे। इन हालात में भी 95% घरों में गैस चल रही है, बस ठीक है, परवाह ही नहीं। आपको पता है, मैंने अपने किसी घर में के अंदर मैंने हीटर लगवाया ही नहीं, गैस का हीटर है ही नहीं, सवाए किचन के, वो भी मेरा बस चलता मैं ना करता। क्यों? यानी मैं अपनी औकात बयान कर रहा हूं। बेहतरीन तरबियत बच्चों की, इसके बावजूद ये खौफ है कि पता नहीं यार रिस्पॉन्सिबल कोई इनका हो, खुदा न खास्ता तो गड़बड़ी ना हो। घर में नहीं है हमारे, बेलीपुर तो वैसे ही गैस नहीं थी, इधर इन घरों में नो। तो ये आप ग्रो करते हो साथ साथ। वो सेल्फियां वहाँ उनकी वजह होती है या तो छिछोरपन है। बिल्कुल, मैं वॉक पे देखता हूँ, बाज़ औक़ात मेट्स दुख भी होता है, चित्तर टूटे हुए होंगे, वो यार कपड़े तकरीबन बसीदा, हाथ में सेलफोन, घुमाई जा रही होगी, गप्पे हाँक रही होगी। अच्छा, मेरा आपको पता है बहुत अच्छी, कितने साल हो गए मैं सेल फोन नहीं रखता। क्या प्रॉब्लम? आई डोंट नीड इट। मेरी प्राइवेसी खराब होती है, घंटियां बजने रही हैं, व्हाट फॉर। तो मेरे जैसा बंदा अगर गुजारा कर सकता है, जिसका प्रोफेशन भी इस तरह का है कि मेरे पास होना चाहिए, मैं कहता हूँ ना यार, इस सदाब जिसको देखो, हमारे अपने मुलाजम उतनी तनख्वाह नहीं होती जितने का मोबाइल रखते हैं, चेक कर लो।
سو یہ قوموں کے لیے قوموں کی تربیت. ایک بات سنو, بہت ذہین پڑھے لکھے 3-3 4-4 6-6 8-8 نسلوں سے خاندان, ان کے بچوں کی تربیت میں بھی خامیاں رہ جاتی ہیں. اس ملک کا تو والی وارث ہی کوئی نہیں, اس کا تو کہتے ہیں نا مائی باپ ہی کوئی نہیں. جن ملکوں کے اوپر اس طرح کی چیزیں اوپر سے ٹپکتی ہیں, وہ نہیں, بالکل نہیں, ان کو تمیز بھی نہیں آتی. جن قوموں کے ساتھ گرو, وہ پھر سیکھتے ہیں اس چیز کے ادب آداب. ہر چیز کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ادب آداب نہیں ہیں. اور میں تو حیران رہ جاتا ہوں یار, 80% لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے. کبھی غور کرنا, 80% سے زیادہ. اور ان میں سے کچھ کھانے کے بعد دھوتے ہیں تو باقی وہ بھی نہیں کرتے, کھانے کے بعد بھی نہیں دھوتے, ٹشو اٹھا کے سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا. اور تمہارے تو اس ملک کا کوئی حکمران ایسا نہیں تھا. ایوب خان کے زمانے میں تھوک سے تو ورق الٹتے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو بے شرموں کو حیا نہیں آتی. 2 ٹکے کا پرزہ ہے وہ جس میں اسپونچ ہوتا ہے, یہ پڑا, یہ بیٹھو یوں کر کے دباؤ, نہیں ہے. یاد آیا کچھ یہ تربیت؟ میں تھک نال غلیظ. تو اس لیے وہ ٹھیک ہے. چلیں. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ 1961 سے 1974 تک دنیا کے ٹاپ 30 بہترین پاسپورٹس میں شمار ہوتا تھا, لیکن 2006 میں جب پاسپورٹس کی عالمی رینکنگ کا آغاز ہوا تو اس کی پوزیشن 79 نمبر تک گر چکی تھی, جو اس کے بعد مسلسل گراوٹ کا شکار ہوتی رہی. اور آج صومالیہ, سوڈان اور نائجیریا جیسے ممالک بھی رینکنگ میں ہم سے آگے ہو گئے ہیں. گرین پاسپورٹ دنیا کا 4تھا بدترین پاسپورٹ کنسیڈر ہوتا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. We asked for it. We deserve. دیکھو بات سنو, بڑی خوبصورت ویسے بات کی ہے آپ نے, بڑی پتے کی. 61 سے 74 تک, سبحان اللہ, اجاڑا 74 سے پہلے ہی پھرنا شروع ہو گیا تھا. بار خبر جاتے 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 خبر بھی میچور ہوتے ہوتے ٹائم لیتی ہے. اس کے بعد اس ملک میں حکمران کون تھے بس یہ جان لو. زوال آئے تو پورے کمال میں آئے, یہ راتوں رات نہیں ہوتا. اور میں تو حیران ہوں, 4تھا بدترین پاسپورٹ. وجہ بیکاری, اخلاقیات کا قحط, اقتصادیات کا قحط, سیاسیات کا قحط. خدا کا واسطہ, ہر شعبہ زوال پذیر ہے, تو پاسپورٹ بیچارہ کی بیچتا ہے؟ بے جان سی چیز ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ آپ کی کوئی اکانومی ہے, نہ آپ کی کوئی اخلاقیات ہیں, نہ اس ملک میں کوئی معیار ہے کسی بھی چیز کا, کک نہیں. ابھی بات کی ہے نا, سمبولک بات ہے, مجھے ہانٹ کر رہی ہے. جب میں نے دیکھی تھی وہ تصویر, پلسیے جا رہے ہیں اور وہ پیچھے اللہ معاف کرے دھوئیں کے بادل ہیں, اخبار کی تصویر. تو پاسپورٹ کا یہی, اس سے برا ہوگا نہیں. اچھا, اور کمال ہے یہ جن لوگوں کے پاس اقتدار وغیرہ ہوتا ہے نا, ان کا ایک اور المیہ ہے, یہ سمجھتے ہیں انہیں سب کچھ پتا ہے. مجھے پاکستانی حکمرانوں میں سے ایک دو کو چھوڑ کے کسی کو تمیز ہی نہیں کہ بربادی کے اصل اسباب کیا ہیں. اکانومی بیٹھ گئی, اکانومی بیٹھ. اقتصادی تباہی کے پیچھے اخلاقی تباہی ہوتی ہے. چور, چکار, ڈاکو خود جو خزانے گئے وہ خود خزانہ لوٹتے ہیں, وہ خود بے شرمی بے حیائی سے بار جائیدادیں بناتے ہیں. کمال ہے یار, پاسپورٹ اور یہ اور وہ. اچھا وہ اس کو روتے پھر رہے ہو. اچھا یہ پاکستانی کرتے کیا ہیں باہر جا کے؟ میرا تو آدھے سے بھی زیادہ خاندان وہ باہر ہیں. ایسی باتیں سنتا ہوں, خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے وارداتیے لوگ ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو باوقار ہیں اور فلاں ہیں. اور ظاہر ہے جو بندہ ملک سے باہر کہیں جاتا ہے, یہ ہمیں بکواس نہیں ہے, وہ ملک کا سفیر ہوتا ہے.
اس کا رویہ، اس کی ویلیوز، اس کے سٹینڈرڈز، یہ وہ دیکھ کے تو وہ اگلے پوری قوم یہاں تو روز ہی، یعنی سعودی عربیہ جیسا ایک فرینڈلی ملک، ایک مسلمان ملک ہے، وہ کہتا ہے جان چھڑاؤ کتوں آ جاندے گداگر. اور بات سنو، فرق دیکھو، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 1000 بار دیکھا. وہاں ہرن آپ کے گھر کے لان میں گھس جاتے ہیں، پرندہ ڈرتا ہی نہیں ہے، آپ کے کندھوں میں بیٹھ جائیں گے. اور خدا کا خوف کرو. مطلب معصوم کبوتر بھی اتنا وہاں کا پر اعتماد ہوتا ہے، وہ آ کے آپ کے، میرے ساتھ ہوا ہے، ہرن آ گیا گھس گیا لان میں، ٹھیک ہے. ادھر ایک کھوتے ذبح کر کے مریاں یا مرغیاں، وہ کہتے ٹھنڈی مرغی، وہ تم کن لوگوں کے ساتھ اپنے پاسپورٹوں کے موازنے کرنے بیٹھ گیا. وہاں پر ایک دفعہ ہم جا رہے تھے کیلگری سے، وہ کیا ہے بڑا مشہور، پتہ نہیں، تو بس ٹریفک رکی، میں بڑا حیران ہوں گا کس بات ہو. پتہ لگا جی ہرنوں کی ڈار جا رہی ہے، بینف. ہم کیلگری سے بینف جا رہے تھے، بڑا بیوٹیفل، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ جل ہی لگتا ہے. آرام سے ادھر انہوں نے چولستانی خالی کر دیا بدبختوں نے، وائلڈ لائف، جنگل کاٹ کھاتے ہیں. پاسپورٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. صحیح. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب آپ کی پسند کی خبر ہے، امریکی ماہرین نے انسانی لباس میں ایئر کنڈیشنز بنا دیا ہے. میساچیوسیٹس ایمرس یونیورسٹی کے ماہرین نے چاک پر مبنی ایک لچکدار کوٹنگ تیار کی جسے ملبوسات کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. اس لباس کو پہننے سے جسمانی درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک کمی آ جاتی ہے. دیکھو آپ کے سوال میں اس کا جواب ہے. یہ جو آپ نے کہا نا انسانی لباس میں ایئر کنڈیشنر یا اس کی ایئر کنڈیشننگ کر لی، تو انسانی لباس میں کے ساتھ اس طرح کی واردات کو انسان ہی کر سکتا ہے. ہم آدم ذات ہیں، ہم آدمی ہیں، انسان نہیں. ہم جیسے ملکوں میں پیدا ہونے نہیں دیے جاتے. ایک شعر ہے نا بڑا مشہور، بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ انسان دشمن معاشروں میں انسان ہو نہیں سکتے، اس کے لیے بڑے لوازمات ہیں. آدمی اور انسان میں بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ انسانی لباس انسانوں نے بنایا ہے، ان کو مبارک ہو. ہم نے کیا بنایا ہے؟ کنڈا، بجلی چوری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. ہم نے کیا بنائی؟ آئی پی پیز، مال کھانے کے لیے اور بے تحاشا کھانے کے لیے. ہر ایک کے پیچھے ڈکیت کوئی اور ہے. فارنرز کے جعلی نام دیے، پیچھے ڈاکو بیٹھے ہیں. ایک دو جینون ہوں گے. تو ہمارے ہاں یہ جو للو پنجو، شکر ہے وہ اب سنڈے میگزینز بند ہوئے، ان کے آخری صفحات پہ یہ 2 نمبر پیروں ٹھگوں کا، پیر فقیر تو سادھو تو پتہ نہیں کیا ان کے اشتہار چھپا کرتے تھے. اور میں تب بھی ہنسا کرتا تھا کہ یہ لوگوں کو بے وقوف بنا کے اتنا پیسہ کما لیتے ہیں کہ اشتہار پورے پیج کا. 1 ٹن بڑی ہمارے ہاں عام ہے. عرفان ذات، اسے کہتے ہیں عرفان ذات. یہ ہمارے ہاں ٹپکل ایک خاص طرح کا جو طبقہ ہے نا، وہ اس طرح کی چیزیں بیچتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، جہالت عام کرتے ہیں. 24 کیا پتہ نہیں 25-26 کروڑ پہ پہنچ گئے ہوں گے. وہ کوئی ڈھنگ کا بندہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ سارا کچھ انہوں نے بنانا ہے. تمہارا اپنا ہے کیا؟ یا تو پتہ نہیں کہ 2 4 5 ایجادات. تہاڈی آخری ایجاد برے صغیر دے میرا خیال ہے 4 پائی ہوئے گی. میں حیران ہونا کیڑا جینیس جس نے 4 پائی بنی ہوگی. پھٹا پا کے ستے رہندے. اس سوائے عرفان ذات دیکھو اسی کو کہتے ہیں. وہ قومیں رکتی نہیں،
हमने चलना क्या है, हम उठते नहीं, वो रुकती नहीं, हम चलना नहीं, हम उठते ही नहीं, फतवों से ही फारग नहीं होते। ये चंगा शुगल है भाई। एक राय अभी आपकी मेरे बारे में ये वो। अच्छा, और दूसरी बात ये कि एहसास ज़ियां भी नहीं। मैं एज के साथ डिटेरिएट कर रहा हूँ, फितरी बात है, आई एम अवेयर। कुछ कदगने अपने पे लगाई हैं, वॉक में ज़्यादा रेगुलर फलाना। हम एक कौम के तौर पे, बल्कि पूरा आलम इस्लाम, इनको एहसास ज़ियां ही नहीं है। मैं जब तक अपनी किसी कजी का, बदसूरती का, कमज़ोरी का मुझे इदराक नहीं होगा तो मैं उसके खिलाफ। देखो बात सुनो, पृथ्वी राज चौहान से शहाबुद्दीन गौरी हार गया तराइन की पहली जंग, बहुत बुरी तरह। वो वापस आया, उसने बिस्तर पे नहीं सोया, उसने अपना वो जो शिकस्त वाले दिन का लिबास था वो तब्दील नहीं किया, बिस्तर पे नहीं सोया। इम्पैक्ट इतना था उसको अपनी शिकस्त का। फिर उसी तराइन के मैदान में पृथ्वीराज का उसने बुर्ज उल्टाया। खामी होना, कमजोरी होना, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन उसका इदराक तो हो। आपको अगर पता चलेगा कि मेरे में ये डेफिशिएंसी है तो आप शायद कोशिश करो, कोई ट्रीटमेंट लो, कोई फलाना करो, टमकाना करो। हम वी आर द बेस्ट। चोर चक्का चौधरी ते गुंडी रंड प्रधान, है मुहावरे है तोड़े। कोई रियलाइजेशन नहीं है कि जिनके उम्मती हो, खुदा की कसम। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने बच्चों को भी, कि अगर मैं किसी और मज़हब में पैदा होता तो मैं मज़हब तब्दील ना करता, लेकिन मेरी मोहब्बत और मेरी सारी कमिटमेंट हुजूर के साथ होती। चूँकि दुनिया में उनके नेड़े तेड़े भी कोई नहीं, बड़े बड़े लोग पैदा किए इंसानों ने, तो किन के मानने वाले हो, कर क्या रहे हो, शर्म भी नहीं आती। इसी बात पे डूब मरो। इसे कहते हैं इरफान ज़ात। आलम इस्लाम के अंदर ये एहसास बेदार होना चाहिए कि हम बहुत पीछे रह गए, हम कुचले जा चुके हैं, हम पसमानदा हैं। 2 4 8 10 भी मखसूस हुलिये दे ठेकेदार फिरी जा रहे हैं इधर उधर बंद, और जो कहते हैं उनका असर ही कोई नहीं। क्या हो गया? यानी दिन रात भाषण लेक्चर दिए जा रहे हैं, कोई असर नहीं, ना आपकी एलीट पे, ना अशराफिया पे, ना अवाम पे। बस ठीक है, ये इंसानों ने इंसानों वाला काम किया है और इंसानी लिबास में एयर कंडीशनर फिट कर दिया है। सुभान अल्लाह, ये है इंसान, ये हैं अशरफ अल मखलूकात। हम उनकी अनअटेस्टेड फोटोकॉपियां। वी लुक लाइक ह्यूमन बींग्स। और गीदड़ और भेड़िए में बड़ी मुशाबहत होती है। दूर से देखो तो पता नहीं चलता कि ये भेड़िया है कि गीदड़ है। तो बस चलो ठीक है साहब, प्रोग्राम के एंड में एक शेर एक कहानी के सिलसिले का आज का शेर और उसकी कहानी। यार अच्छा, वो हम एक माया हैं। अभी मैं बात कर रहा था ना मुस्लिम उम्मा की जी। हम एक माया हैं तख्लीक के मराहल में, न जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं हम मुसलमान जो हैं, एक लिक्विड नहीं होता, जैसे लोहा पिघल के सांचों में गिरता है तो वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हम एक माया हैं तख्लीक के मराहल में। अब तख्लीक तो शैतान की भी हुई है। तख्लीक के मराहल में न जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं हम। ये आलम इस्लाम का मुस्तकबिल पता नहीं क्या है। ज़बरदस्त बात है साहब। चलें ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।